کے دماغ میں اللہ تعالیٰ اللہ کی کبریائی کتنی سما جائے گی آپ کے دماغ میں۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کی تبدیلی میں، دن آ رہا ہے رات آ رہی ہے، دن ہے رات ہے، اندھیرا ہے روشنی ہے، موسم بدل رہے ہیں، گرمی آ رہی ہے سردی آ رہی ہے، یہ کون چلا رہا ہے اس کو؟ دنیا میں پنکھا بھی چلانا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک کاریگر چاہیے، بنانے کے لیے بھی اس کے پیچھے پاور چاہیے، بجلی چاہیے۔ اتنا بڑا آسمان اور پھر یہ دن، یہ رات، یہ موسم، زمین گھوم رہی ہے، ایک زمین یوں گھومتی ہے، ایک زمین یوں گھومتی ہے، ایک اس کا چکر 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے، ایک چکر اس کا 360 دن میں پورا ہوتا ہے، دو چکر 360 دن میں پورا ہوتا ہے وہ موسم بناتا ہے، دو چکر اس کا 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے وہ دن رات بنتے ہیں۔ وہ کون ہے جس نے زمین کو ہماری پیدائش سے پہلے بنا دیا؟ وہ عین ہماری ضروریات کے موافق ہے ساری زمین، موسم بناتا ہے، سردی آ گئی، گرمی آ گئی۔ فرمایا وہ اللہ وہ ہے جس نے واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمان دن اور رات کی تبدیلی میں نشانیاں ہیں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور پھر سمندروں میں بحری جہاز چل رہے ہیں، بڑے بڑے کالاعلام کشتی ہیں، گویا کہ پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں۔ عابد پور بستی سے بڑے جہاز ہوں گے، نور محمد کی بستی سے بڑے جہاز ہوں گے۔ وہ کون ہے جو ایک سوئی ڈالو تو وہ ڈوب جاتی ہے؟ اتنے بڑے جہاز وہ نہیں ڈوبتا۔ پھر یہ سسٹم اگر نہ ہوتا تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت نہ ہو سکتی۔ اگر یہ تجارت ہوائی جہاز کے ذریعے ہوتی تو ہم چیزیں خرید نہ سکتے، ہزاروں روپے کلو پر کرایہ آ جاتا۔ اب یہ بحری جہاز سفر کے ذریعے کرایہ بہت معمولی بڑھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کشتیاں ہیں جو کہ سمندر میں چل رہی ہیں، بحری جہاز ہیں جو سمندروں میں چل رہے ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، یہ ڈوبتے نہیں ہیں، اچھال کی پاور ہے، یہ چلتی ہیں زمین میں ڈوبتی، پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہیں۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ سائنسدانوں نے قوت پیدا کی ہے جہاز کے اندر کہ وہ نہ ڈوبے؟ سائنسدان کس چیز کو پیدا تو نہیں کر سکتا، سائنسدان معلوم کر سکتا ہے۔ سائنس ایک علم ہے، چیز معلوم کرنے کا نام ہے، بنانے کا نام نہیں ہے۔ سائنسدان مادہ نہیں پیدا کر سکتا، کائنات میں جو کچھ پیدا ہوا ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتا کوئی، اللہ خالق کل شیء۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دن رات کی تبدیلی اور سمندروں کے اندر کشتیوں کا چلنا جس سے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، بارش آتی ہے، زمین لہلہا اڑتی ہے، موسم بدل جاتے ہیں، بارش آتی ہے، دریاؤں میں پانی آ جاتا ہے، پانی کا لیول اوپر آ جاتا ہے، بارش نہ آئے، دریاؤں میں پانی نہ آئے، یہ پانی خشک ہوتا چلا جائے گا، نیچے چلا جائے گا۔ پانی کہاں سے لاؤ گے؟ کیا بادلوں پر ہمارا کنٹرول ہے؟ نہیں ہے۔ بادل کون بھیجتا ہے؟ اللہ نے بھیجے ہیں، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہم پر اس نے رحم کیا ہے۔ وہ بادل بھیجتا ہے، جہاں چاہتا ہے برسا دیتا ہے، ڈیم بھر جاتے ہیں، پانی سٹور کر لیتے ہیں، دریاؤں میں پانی آتا ہے، نچلی پانی کی سطح اوپر ہو جاتی ہے، پانی نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ تمہیں دنیا میں نظر آتا ہے، جن سے تمہاری ضروریات وابستہ ہیں، یہ تمہاری پیدا کردہ نہیں ہیں، یہ مالک نے بنائی ہیں، تو اس میں نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِالْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس نے بارش برسائی جس سے زمین جو مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی۔ کیسے زندہ ہو گئی؟ اس کے اندر پانی کے بغیر
نباتات کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، جمادات نہیں اگ سکتے، جتنی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں زیرو، اللہ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے بادل بھیجے، بارش آئی، بارش سے تمہاری کھیتیاں لہلا اٹھیں۔ وہ ڈائریکٹ بارش سے لہلا اٹھی یا بارش کا پانی سٹور ہوا، وہ دریاؤں میں آیا، نہروں میں آیا، پیٹروں کے ذریعے ڈائریکٹ ٹکا لگ گیا، بارش آ گئی، ڈیم بھر گئے، یہ سب اسی کا بھیجا ہوا پانی ہے جس کو تم سٹور کرتے ہو، جس طرح بھی استعمال کرتے ہو۔ اس پانی کے آنے میں تمہارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ نشانی ہے بادل آتے ہیں، ادھر سے آئے گا، یہاں نہیں برسے گا، ملتان جا کے برسے گا۔ بادل کی مرضی ہوتی تو یہاں برس پڑتا تھا، ہمارا اختیار ہوتا تو ہم بادل کو آگے نہ جانے دیتے۔ یہ قوتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی قوتیں ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کی ربوبیت سمجھ آ جائے گی پھر اللہ کی الوہیت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ اللہ ہی رب ہے، پھر وہ الہ ہو جائے گا، پھر عبادتیں اس کے لیے ہوں گی، پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی ربوبیت اس انداز سے سمائی، اگر کسی عورت سے زنا ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کریں۔ آپ ادھر منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ادھر آتی ہے، یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری کریں، وہ ادھر منہ پھیر لیتی ہے، ادھر آپ منہ پھیر لیتے ہیں، وہ ادھر آ جاتی ہے، یا رسول اللہ میرے اوپر حد جاری کریں، میرا جرم چھپنے والا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں گھر جب بچہ جب ہو جائے گا پھر حد جاری کریں گے، بچہ ہوتا ہے پھر آ جاتی ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں۔ یہ کون سی چیز ہے ان کو رجم جیسی سزا پر تیار کرتی ہے؟ رجم دنیا میں سب سے اذیت ناک سزا ہے۔ قتل ہوا، ایک تلوار کے وار سے بندہ اڑ گیا، اور رجم ہے اس کو زمین میں گڑھا کھود کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور مسلمانوں مواحدوں کی، نمازیوں کی، بے دینوں کی نہیں، ایک جماعت آتی ہے پتھر مار مار کر، پھر وہ چیختا چلاتا رہتا ہے۔ انسان کے دل میں اللہ فرماتے ہیں پھر تمہارے دل میں ترس بھی نہ آئے، مار 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 کر اس کی جان نکلتی ہے۔ اتنی کربناک تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ مرد بھی آئے اور عورت بھی آئی اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ نے اس کی توبہ، اس کو موقع دیا تھا، یہ کتے کی موت مرا ہے، آپ کو ان کی باتیں پسند نہ آئیں۔ ایک صحابی کے بارے میں جب بات سنی، آپ نے فرمایا وہ تو جنت میں نہر غوطے لگا رہا ہے۔ عورت کے بارے ہوئی بات تو فرمایا اس نے توبہ کیا ہے کہ اگر اتنے لوگوں پر اس کی تقسیم کر دے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ یہ سبحان اللہ کہنا بہت آسان ہے، اس میں یار پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ یہ کب انسان پہنچے گا؟ جب قرآن مجید اس کے دل میں اثر کرے گا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں کہ ابھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کی آیتیں سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے رونگٹے کب کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم تو پیشہ ور لوگ ہیں، قرآن کے ساتھ کھلواڑا کھیلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے زمین پر پھر ہمہ قسم کے چوپائے پھیلا دیے۔ یہ جانور ہے، یہ بھینس ہے، یہ گائے ہے، یہ بکریاں ہیں، دنیا میں ایک رونق آ گئی ہے۔ صرف انسان ہوتا اور یہ جانور نہ ہوتا تو کوئی رونق نہ ہوتی۔ انسان بنائے ہیں رنگ برنگے، کسی کی ناک چپٹی ہے، کسی کی ناک اونچی ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ پھر کلر بنا دیا، یہ سرخ کلر ہے، یہ سبز کلر ہے، یہ گرین کلر ہے، یہ فلاں رنگ کا کپڑا ہے۔ کائنات میں خوبصورتی اور حسن پیدا کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کا قد ایک جیسا ہوتا، تمام عورتوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی، پھر امتحان نہ ہوتا، پھر میں ایسا رشتہ لوں گا، ایسا رشتہ لوں گا، پھر انتخاب کا موقع ہی نہ ہوتا۔
یہ ساری چیزیں متفرق بنا کر انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان پیدا کر دیا اس نے۔ اللہ آزماتا ہے، قدوں کے ذریعے آزماتا ہے، دولت کے ذریعے آزماتا ہے، شکلوں کے ذریعے آزماتا ہے، منصب کے ذریعے آزماتا ہے، عہدوں کے ذریعے آزماتا ہے، اختیارات دے کر آزماتا ہے، غلام بنا کر آزماتا ہے، چونکہ انسان کی تخلیق ہی امتحان کے لیے ہوئی ہے۔ لہذا کوئی آدمی اگر اس کو مال کی وسعت ہے وہ کبھی خوش نہ ہو اس بات پر کہ میں کامیاب ہوں۔ قدم و ناکام ہے یہ کامیاب ہے، یہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کامیاب ہے یہ ناکام ہے۔ اگر مال کے ذریعے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، اگر اقتدار کے ذریعے کامیابی ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا۔ یہ نہ اقتدار کے ذریعے کامیابی ہے، ہم بدکار ہیں، ہم کمینگی کرتے ہیں، پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی دولت دیتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ میری باں پھات لئی ہے، وہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ اگر یہ رضامندی کی علامت ہوتی تو صحابہ کرام کتنے تھے جو نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کے اوپر ایک کپڑا ہوتا تھا اور دوران نماز نیچے گر پڑتے تھے۔ بھوک اور غربت کا یہ عالم تھا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین پر مختلف چوپائے پھیلا دیے ہیں، بعض کو پھر حلال کیا ہے، بعض کو حرام کیا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان ہو گیا، یہ کھانا ہے وہ نہیں کھانا۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کا پھیرنا، کبھی پورب کی ہوا آتی ہے، کبھی پچھم کی آتی ہے، کبھی دکن کی ہوا آتی ہے، کبھی ادھر کی ہوا آتی ہے، جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دنیا کا کون سا آدمی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہوا پر میرا اختیار ہے؟ ہوا کو پھیر کے دکھا دو۔ اگر وہی ہوا کو جامد کر دے گرمی سے انسان مر جائے۔ ہوا کو آج بھی اللہ تعالی ہوا کو روک دے انسانیت ختم ہو جائے۔ یہ اس نے انعامات دیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ انعامات بھی دیتا ہے، تکلیفیں بھی دیتا ہے۔ انعامات اس لیے دیے ہیں کہ انعامات پا کر خوش ہو اور اللہ کی حمد کر، تکلیفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ صبر کر اور اس سے التجا کر۔ انعام ملتا ہے تو شکر کر، تکلیفیں آتی ہیں تو التجا کر۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کا میرے ساتھ تعلق التجا اور شکر کا یہ تعلق مستقل قائم رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن تو مجھے دے اور ایک دن تو مجھے نہ دے۔ جب تو مجھے دے گا میں تیرے شکر کروں گا، جب تو مجھے نہیں دے گا میں تو اسے سوال کروں گا۔ تو فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یقیناً ہواؤں کے ہیر پھیر میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کے درمیان بادل مسخر ہیں، ہزاروں لاکھوں ٹن پانی اٹھائے پھر رہے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ ایک مخصوص سطح ہے، بلندی ہے، وہاں تک رہتے ہیں۔ پھر ان کی اقسام ہیں، بعض نیچے بادل ہیں، بعض اوپر ہیں، بعض اس سے اوپر ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے وہ برس پڑتے ہیں، جب نہیں چاہتا تو نہیں برستے۔ تو بادلوں پر کنٹرول کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا، کسی انسان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے محتاجی میں جیسے میں ہوں ایسے محتاجی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ جیسے میں محتاج ہوں محتاجی میں علی بھی ایسے محتاج ہیں۔ انتم الفقراء، تم سارے فقیر ہو۔ بلکہ جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے محتاجی میں برابر ہوتے ہیں، لیکن اسے محتاجی کا احساس اور اللہ کی بندگی سمجھ کر وہ اپنے آپ کو اللہ کا اور بڑا محتاج سمجھتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میں محتاج ہوں۔ ہم محتاج ہیں، ہم تکبر کرتے ہیں۔ انبیاء بھی اللہ کے محتاج ہیں، وہ اللہ کے فقیر ہیں، وہ ان کے آگے اس کے آگے سر سجود ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز میں آپ کے پاؤں سو جاتے۔ عائشہ فرماتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں، آپ پھر بھی اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے احتیاج ان کے ساتھ بھی ہے۔ جب اللہ کی نعمت اس کو ملی کہ اللہ نے تیرے گناہ بخش دیے ہیں
تو پھر عبادت میں کتنا حسن پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیو، صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرنا، یہ اللہ کی یہ طلب نہیں ہم سے۔ مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا، یہ تو مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے۔ جب ان کی کشتی ڈاما ڈول ہوتی، وہ کہتے اللہ تو ہی بچانے والا اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ بر صغیر کے بد عقیدہ لوگ تو مکہ کے مشرک سے بھی ان کو جو شرک ملا تھا، ان کو خاندانی شرک ملا تھا، اور ہمارا جو شرک ہے معاشرے کا، یہ شعوری شرک ہے۔ جب ان کو کشتی ان کی ڈوبتی، جب وہ بھمر میں پھنستی، ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور ہماری کشتی ڈوبتی ہے، اس کو کہتے ہیں یا علی تو ہماری مددگار ہے، غوث بخش تو ہماری بیڑی کو پار کر دے۔ مکہ کا مشرک ایک اللہ کو پکارتا ہے، یہ اس مصیبت میں غیروں کو پکارتے ہیں۔ پھر مصیبت میں تو وہ بھی پکارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان اور توحید کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اللہ کو پکارتے تھے، ان کی پکار بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ تو خوشحالی میں مجھے پکار، پریشانی میں میرے ساتھ تعلق رکھ، خوشحالی میں مجھے پکار۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو مسجد بھی آتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، اور کبھی قرآن بھی سن لیتے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر بعد میں اذکار بھی کرتے ہیں۔ جب ہماری پریشانی رفع ہو جاتی ہے، ہم اللہ کے گھر سے ایسے بھاگتے ہیں گویا کہ ہم نے اللہ کے گھر کو دیکھے کبھی نہیں تھا۔ یہ تعلق تو ایک مسلمان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں، خوشی ہو تب جاتے ہیں، یہ پریشانی تب جاتے ہیں، یہ ہر وقت جاتے ہیں۔ آپ کا گھر ہے، آپ ہر وقت جاتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت کی جگہ ہے۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو غلام سمجھیں گے، جب بھی آپ سمجھیں گے کہ میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، لازمی آپ مسجد کا رخ کریں گے۔ جب آپ اللہ کے گھر میں نہیں آتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں خناس چھپا ہوا ہے، آپ کے دماغ میں فرعونیت ہے، بڑائی ہے، میں اس کے گھر کیوں جاؤں؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں دنیا میں جب 4 پیسے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اس سے کم ہوں، میں اس کے گھر کیوں جاؤں، میں اس کے مساوی ہوں، میں اس کے برابر ہوں۔ جب آپ غریب ہوتے ہیں پھر لالچ میں اس کے گھر جاتے ہیں۔ یہ تو تکبر کا ایک انداز ہے۔ مومن تو تکبر نہیں کرتا، اس کا تو دل اللہ کے گھر سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ جو مومن ہوتے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکا کریں، آج اپنے آپ کو جھانکیں، اپنا پتہ کریں میں کس لیول پر ہوں۔ میں اگر آج اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، میں مسلمان ہو کے جاؤں گا، یہ کافر ہو کے جاؤں گا؟ یہ ابھی فیصلہ ہم نے دنیا میں کرنا ہے۔ آخرت کے فیصلے فائدہ نہیں دیں گے، پر جب پردہ اٹھ جائے گا اس وقت ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ ایمان کب فائدہ دیتا ہے؟ جب ایمان بالغیب ہو، بین دیکھے ایمان ہو۔ جب دیکھ لیا پھر ایمان ختم ہو گیا۔ لآیات لقوم یعقلون، ان تمام باتوں میں نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں، بے وقوف نہیں سوچتے، عقل مندوں کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یتخذوا من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ اپنے ان بندوں سے، ان چیزوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ وہ اپنی سواری سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے۔ وہ اپنی کوٹھی سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے۔ وہ اپنے مال مننے ڈنگروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ کا حق ہے۔ انہوں نے محبت میں اللہ کا شریک بنایا ہے۔ شرک کی کئی قسمیں ہیں، ایک شرک فی المحبہ بھی ہے، محبت میں شریک ہے۔ ایک اللہ سے محبت ہے، ایک مخلوق سے محبت ہے۔ جب موازنہ کیا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے، مخلوق کی محبت بڑھ جاتی ہے، یہ محبت میں شرک ہے۔ اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب اللہ کا حکم آ جائے مخلوق کی محبت کو، مخلوق کی محبت جائز ہے، اولاد کی محبت ہے، وطن کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، معاشرے کی محبت ہے،
یہ محبت جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. ہمیں اس وطن سے محبت ہے، ہم یہاں رہتے ہیں. اس سے کتنی محبت ہے؟ چونکہ ہماری یہ جنم بھومی ہے، یہ ہماری پیدائشاں ہوئی ہے، یہ ایک فطری چیز ہے. اس سے محبت اس طرح کوئی آ رہی نہیں ہے. آپ کو اپنے گاؤں سے محبت ہے، آپ وہاں آپ کا تعلق ہے. یہ محبت مضر نہیں ہے. جب یہ مضر کب ہوگی؟ جب اللہ کا حکم ایک طرف ہو جائے اور ادھر آپ کی وطن سے محبت ہے، ادھر اللہ کی محبت ہے. وطن کی محبت میں اللہ کی محبت میں فرق آ گیا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا اور ہے، پھر آپ نے وطن کی محبت کی تو یہ اللہ کی محبت پر وطن کی محبت کو ترجیح ہوگی. یہ خطرناک کھیل ہے. والدین کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، ایک طرف والدین کی محبت ہے. والدین کو ہم انکار نہیں کر سکتے. والدین کے کفر کر، شرک کر، ہم جی امی ابو کو کیسے ڈال سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی محبت میں یہ شریک ٹھہرا دیا ہم نے. جائیداد کی محبت ہے، رزق کی محبت ہے. اللہ کہتا ہے یہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو کریں گے، سود بھی کھائیں گے، سب کچھ کریں گے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت کیسی ہونی چاہیے؟ کحب اللہ، جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے. یہی میرا مولوی ہے، نا 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 اس کو تو میں پیٹ نہیں کروں گا، اس کی بات ٹالوں گے بھی نہیں. یہ محبت شرکیہ محبت ہے. عدی بن حاتم کے گلے میں چاندی کی سلیب تھی جسے عیسائی لٹکاتے ہیں. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے آیت پڑھی قرآن کی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنا رکھا ہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تو ان کو شریک نہیں بنایا، رب نہیں بنایا. آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے علماء ایک بات کو حرام کہتے تھے، یہ حلال کہتے تھے اللہ کے مقابلے میں، تو تم اس کو حلال یہ حرام کہتے تھے؟ ہاں یہ تو کہتے تھے. آپ نے فرمایا یہ تو ان کو رب بنانا ہے. ہاں آپ کا یہ تصور ہونا چاہیے، اگر مولوی کی بات اللہ سے ٹکرا گئی میں مولوی کی بات چھوڑ دوں گا. اگر فلاں کی بات، میری قوم کی بات، میرے مذہب کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے گی چھوڑ دوں گا. تو آپ مومن ہیں. اگر کہیں گے نہیں جی نہیں بزرگوں کی بات ہے ہم کیسے چھوڑیں گے، اب یہ بزرگوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، یہ شرک ہو جائے گا. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، لوگ میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا انداد بنا رکھے ہیں، ند بنا رکھے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے، اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے. یہ محبت ایک طرف اللہ چاہے وہ آپ چاہیں، چاہت میں اللہ کے ساتھ محمد کریم کو کھڑا کر دیا. چاہت کس کی ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. چاہت کس کی فیصلہ کون ہوتی ہے؟ اللہ کی چاہت. اس نے کیا لفظ بولے جو اللہ چاہے جو آپ چاہے. آپ فرمایا تو نے مجھے اللہ کے شریک بنا دیا ہے. جب یہ قابل قبول نہیں ہے تو اللہ کے مقابلے میں بزرگ، ہمارا فلاں بزرگ ہے فلاں بزرگ ہے، ہم ٹال نہیں سکتے. الحمدللہ ہم یہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی بزرگ کی بات آئے. ابو بکر صدیق کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف آتا ہے. ابو بکر کو جنتی کہیں گے، جنتیوں کے سردار کہیں گے، لیکن یہ سمجھیں گے کہ وہ انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم ان کا یہ قول نہیں مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح آ چکی ہے. عمر کا قول آ گیا ہے، عمر عشرہ مبشرہ میں ہے، جنتی ہیں، لیکن عمر کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ محمد کریم کی جگہ پر وہ آ جائے. صحابہ کرام کا یہ موقف تھا. خود ابو بکر صدیق کے پاس ایک آدمی آیا، دوسرا آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ کوئی ابو بکر کی توہین کا رویہ رکھا. وہ کہتا ہے کہ امیر المومنین اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس آدمی کی گردن اڑا دوں. انہیں روک دیا. ابو صدیق گھر گئے، پھر اس بندے کو بلایا جس نے یہ بات کہی تھی. فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر اگر میں کہتا تو کیا کرتا؟ فرمایا میں اس کی گردن اڑا دیتا. فرمایا نا
یہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی کوئی توہین کرے وہ کافر ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اگر میرے ساتھ کوئی بحث کرتا ہے، حالانکہ صحابہ کرام کی توہین بھی حرام ہے، صحابہ کرام سے اختلاف رکھا جا سکتا ہے، علمی اختلاف ہے، کوئی حق نہیں ہے، صحابہ کرام آپس میں علمی اختلاف تھے، لیکن ان کی توہین اور جمہور صحابہ کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ انہیں راستے سے ہٹانا، ان کی توہین سے مطلب یہ ہے کہ یہ موقع کی نبوت کے گواہ ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے تاکہ نبوت کا کیس ہی ختم ہو جائے، یہ کفر ہے۔ تو یہ مقام جو اللہ کا ہے، وہ کسی کو بندگی کا مقام جو ہے یہ اللہ کا ہے، کسی امام نبی ولی کو مقام نہیں مل سکتا۔ اطاعت کا مقام اللہ نے قرآن مجید میں مستقل، جہاں اطیع اللہ ہے وہ اطیع الرسول کا ہے، یہ مستقل اطاعت ہے، اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ اور اولی الامر، عمراء، حکمران اور ائمہ اور پیشوا، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر وہ ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ملے گی تو ان کی بات مانی جائے گی، ورنہ ان کے احترام کو قائم رکھا جائے گا، ان کے تقدس کو قائم رکھا جائے گا۔ وہ محترم شخصیتیں ہیں لیکن ان کی بات مانی نہیں جائے گی۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من ایسے بھی ہیں یتخذوا من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ کے سوا شریک بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، ان کے دل میں تو اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی کی محبت ہی نہیں ہوتی۔ وہ ہر فیصلہ کس بنیاد پر کرتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے، نبی کی اطاعت کریں گے، مخلوق تمام میں محمد کریم کی محبت سب سے بڑھ کر ہوگی، اور محمد کریم کی محبت بھی کس بنیاد پر ہے؟ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس لیے ہم پوری کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کس کو سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس تک مومن نہیں ہے جب تک میں محمد اس کے نزدیک، اس کی ماں، اس کے باپ اور اس کی تمام اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ہے، مومن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت کو سامنے رکھتا ہے۔ وہ جاگیروں کی محبت نہیں بنیاد ہوتی، وہ جائیدادوں کی محبت بنیاد نہیں ہوتی، وہ اماموں کی محبت، تو بھی فلاں امام کا ماننے والا ہے، میں بھی فلاں امام کا ماننے والا ہوں، ہم پیر بھائی ہو گئے، ہماری محبت ہے، یہ محبتیں اسلام میں نہیں ہیں۔ محبت تو بھی محمد کریم کا پیروکار ہے، میں بھی محمد کریم کا پیروکار ہوں، یہ پیروی اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر دیکھیں ظالم لوگ، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے، اگر اس عذاب کو ابھی دیکھ لیں، اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ان کو پتہ چل جائے قیامت کے دن کہ ساری قوتیں، سارے اقتدار اللہ کے پاس ہیں۔ اگر دیکھیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ آج اقتدار کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ واحد کی بادشاہت ہے، کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی بزرگ کی بزرگی کام نہیں آئے گی۔ اس وقت کام آئے گی تو توحید کام آئے گی، اور اللہ کی رضا کے لیے سنت کام آئے گی۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں گی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان اکبر مانو۔ میزان اکبر کا مطلب یہ ہے اپنی نمازیں محمد کریم پر پیش کرو، اگر تمہاری نمازیں محمد کریم کی نمازوں کے موافق ہیں وہ درست ہیں۔ اپنی تجارت محمد کریم پر پیش کرو، اگر تمہاری تجارت محمد کریم کی تجارت سے ملتی ہے تو درست ہے۔ اپنی محبتیں محمد کریم پر پیش کرو، اپنے رشتے ناتوں کے معیار محمد کریم پر پیش کرو۔ محمد کریم میزان اکبر ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اِسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کریں گے، جن کی پیروی ہوتی ہے وہ کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں۔
استبرأ الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی جاتی تھی وہ برات کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو پیروی کرنے والے تھے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے کہ جہنم دہک رہی ہے۔ پیر بھی کہیں گے اللہ ہم نے نہیں کہا تھا، واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ مشرک ہوں گے لیکن جہنم کا عذاب دے کر کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اللہ کی قسم ہے اللہ ہم مشرک نہیں تھے۔ یہ سارے سلسلے، کوئی سلسلہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ مرشد، تیرا کیڑا مرشد ہے؟ میرا فلاں مرشد ہے۔ یہ مرشد کا تصور جو ہے یہ جاہلیت کے تصور ہیں۔ میرا فلاں پیر ہے، میں نے اس کے ہاتھ کی بیعت کی ہے، کوئی بیعت شاید نہیں ہے۔ یہ بیعت کا تصور ہی باطل ہے۔ بیعت دو قسم کی ہے، یا تو رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہے، یا نبوت کی بیعت ہے، یا خلافت کی بیعت ہے۔ اس کے علاوہ بیعت صرف فراڈ ہے۔ تو کس کا بیعت ہے؟ میں فلاں پیر کی بیعت ہوں، سب مردود بیعتیں ہیں۔ اس کا ثبوت قرون اولیٰ میں نہیں ہے، صحابہ کرام نے ایسی کوئی بیعتیں نہیں۔ یہ خلافت کی بیعت ہے، ابو بکر خلیفہ بنے ہیں صحابہ نے بیعت کی ہے، عمر خلیفہ بنے ہیں صحابہ نے بیعت کی ہے، علی خلیفہ بنے ہیں صحابہ نے بیعت کی ہے۔ جب بیعت ہو گئی ہے تو عام کسی آدمی نے دوسرے سے بیعت نہیں لی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر نیکی کی بیعت لی ہے۔ یہ نبوت کی بیعت ہے، نبی لے سکتا تھا، یا خلافت کی بیعت ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیروں فقیروں کی یہ بیعتیں، میں فلاں پیر کا بیعت ہوں، یہ سب ڈرامے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ برات کا اظہار کریں گے پیروی کرنے والے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، کن سے؟ جو پیروی کرنے والے ان سے۔ ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ فتقطعت بہم الاسباب، ذرائع کٹ جائیں گے، کوئی نجات کا راستہ نظر نہیں آئے گا، یہ سارے وسیلے کٹ جائیں گے۔ میرا فلاں وسیلہ ہے، تیرا یہ وسیلہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سارے وسیلے کٹ جائیں گے۔ فتقطعت بہم الاسباب، یہ سارے ذرائع وسیلے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے پیروی کرنے والے لوگ، لو ان لنا کرۃ، اے کاش ہمیں بھی ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ موقع جانے کا مل جاتا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، اے ہمارے پیرو جیسے تم آج ہم سے ہاتھ کھڑے کر رہے ہو گے، ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، کاش ہمیں دنیا میں ایک دفعہ جانے کا موقع ملے، ہم بھی کہیں گے ہم تم سے بری ہیں۔ قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ مرشد پیر اپنے مریدوں سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، مرید کہیں گے کاش دنیا میں ہمیں واپس بھیج دیا جائے، ہم بھی اپنے پیروں سے بری ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات ہمیں بیان کر دیے ہیں کہ ہمارے پاس تم نے آنا ہے، سوچ کے آؤ۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے اعمال کو حسرت کر کے دکھائیں گے ان کو، ہائے ہائے پچھتاوا ہوگا، ہم یہ نہ کرتے، ہم یہ نہ کرتے، پچھتاوا باقی رہ جائے گا۔ وما ہم بخارجین من النار، لیکن جہنم کی آگ سے وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے اللہ سے معافی، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، یہ برف کا بلاک ہے جو گل رہا ہے، یہ سانسیں ہیں، لیمیٹڈ سانسیں ہیں جو ہمارے جسم سے نکل رہی ہیں، یہ ایک بلڈنگ ہے جس کے روز اینٹ گر رہی ہے، یہ ایک پرندہ ہے جس کا پر روز نوچا جا رہا ہے، یہ سال ہیں دنوں کے ذریعے جس جو ختم ہوتا جا رہا ہے، اس نے دوبارہ زندگی ہمیں نہیں ملنی۔ اسی زندگی کو ایک غنیمت سمجھو، اللہ کے سامنے پہنچنا ہے، تیاری کر لو پاس ہونے کے لیے، وہاں یہ وسائل کام نہیں آئیں گے، ایمان اور عمل صالح کام آئے گا، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کام آئے گی۔ اللہ سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی رضا کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہماری اولادوں پر رحم کر، اور ہم تمام دنیا کے مسلمانوں پر رحم کر۔ یا اللہ دنیا مسلمانوں کو عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔